نوری بلیسنگ ہب روحانی عملیات اور تعویذات کے چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم دوستوں، میں محمد جاوید برکاتی بریلی شریف سے آج میں آپ کے سامنے جس موضوع کر لے کر جس روحانی عمل ربانی کو لے کر حاضر ہوا ہوں، وہ عمل کشف کا بہت ہی معتبر اور بزرگوں کا آزمودہ اور خاص تلقین کیا ہوا عمل ہے۔ اس کے عاملین کشف میں بہت ماہر ہو جاتے ہیں اور ان کا قلب اتنا روشن ہو جاتا ہے کہ جب چاہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس عمل کے وسیلے سے کسی بھی پوشیدہ راز کو جاننے میں ان کو دیر نہیں لگتی ہے، اور اپنے متعلق ہو یا کسی اور شخص کے متعلق کوئی بھی پوشیدہ بات، کوئی بھی چھپا ہوا راز، چاہے وہ کسی کی بیماری کے متعلق ہو یا دشمن کے متعلق راز جاننے کا معاملہ، یا کوئی شخص اس کے پاس آیا ہے اور وہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ کس فطرت کا ہے، تو اس چیز کو ظاہر کرنے میں یہ عمل بہت ہی اثردار اور بہت ہی مفید ہے، اور لوگوں پر اس عمل کی ہیبت بہت زبردست رہتی ہے۔ دشمنوں پر اس عمل کا لرزہ طاری رہتا ہے۔ اس عمل کو کرنے والا کبھی بھی کسی بھی خطرناک دشمن سے، حتیٰ کہ وہ وقت کا ظالم اور جبر والا بادشاہی کیوں نہ ہو، خوف نہیں کھاتا ہے، بلکہ کسی ظالم کے سامنے جب یہ شخص جاتا ہے تو اس کے اوپر لرزہ طاری ہو جاتا ہے اور ظالم گھبرا جاتا ہے، اس پر ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ روحانیت کا یہ عمل گویا کہ خزانہ ہے، کشف کا ایک دفینہ ہے۔ جس شخص نے اس عمل کو کر لیا وہ بہت ہی باکمال ہو جاتا ہے۔ تو اس عمل کے متعلق مزید بتانے سے قبل میں آپ سے عاجزانہ گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کرتے رہیں، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ تو میں اس عمل کو بتانے کے لیے آپ سے شروعات کرتا ہوں۔ یہ عمل اسماء باری تعالیٰ 3 نام مبارک کا ہے، یا احدو، یا واحدو، یا وحیدو۔ یہ 3 نام مبارک ہیں، یا احدو، یا واحدو، یا وحیدو۔ یہ نام مبارک اپنے آپ میں ویسے تو اللہ تعالیٰ کے تمام مبارک و مقدس نام ہیں، اور سب کی اپنی اپنی خاصیت و فضیلت ہیں اور فضول و برکات سے بھرے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے یہ 3 نام مبارک بھی بہت ہی زیادہ قوت رکھتے ہیں۔ بزرگان دین اور عالمان نے ان ناموں کے متعلق عمل کرنے کے بارے میں بہت ہی تفصیل سے بہت سی باتیں بیان کی ہیں۔ یہ عمل خاص طور سے صاحب کشف کے لیے بہت ہی اثردار ہے۔ یہ انسان کے قلب کو روشن کر دیتا ہے اور نظر کو روشن کر دیتا ہے۔ صاحب نظر بننے کے لیے، صاحب کشف بننے کے لیے یہ عمل بہت ہی کارآمد ہے۔ اس عمل کے ذریعے جب کوئی شخص یہ عمل کر لیتا ہے، کامیابی حاصل ہو جاتی ہے، اس کے بعد وہ کسی اور شخص کو بھی اگر 100 مرتبہ اپنی طرف سے اجازت دے کر یہ کہہ دے کہ اگر تمہیں کسی بات کا استخارہ کرنا ہے تو تم یہ عمل اس نیت سے 100 مرتبہ رات میں پڑھ کر سو جانا، تو انشاءاللہ تعالیٰ جس سے وہ کہے گا اس کے اس حاجت کے لیے اس کو ضرور انشاءاللہ فائدہ ملے گا اور اس کا جواب اس کو حاصل ہوگا۔ تو عمل جو کرنا ہے اس میں جو 3 نام مبارک ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، یا احدو، یا واحدو، یا وحیدو۔ اس کو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو بعد نماز عشاء مصلی پر تنہائی میں بیٹھ کر 1000 مرتبہ یہ پڑھنا ہے۔ ایک تسبیح پر 3 نام مبارک ایک بار میں، یا احدو، یا واحدو، یا صمدو۔
یا احد ہو یا واحد ہو یا وحید ہو، یہ 1000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول و آخر کم سے کم 11 مرتبہ درود پاک پڑھے۔ اور عمل کو پڑھنے کا مقصد، سب سے اہم بات یہ ہے کہ جائز ہونا چاہیے، دل میں کوئی بھی بیہودہ خیال نہ ہو، اور مقصد بھی جائز ہو، خلق کی خدمت کرنا ہو یا اپنا بھی کوئی جائز مقصد ہو، اس کے لیے پڑھے۔ اور اگر چاہتا ہے کہ اس کا قلب روشن ہو، وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے اسلاف یا اپنے بزرگوں سے کشف کے ذریعے سے بات کر سکوں، ان کی روحوں سے ملاقات کر سکوں، یا اپنے آباء و اجداد مثلاً باپ دادا دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اور ان سے بات کرنے کی خواہش رکھتا ہے، تو عمل مکمل ہونے کے بعد جب بھی جس کی روح سے بات کرنے کا خواہش مند ہو، عمل اس کے لیے 111 مرتبہ پڑھے، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک رات میں پڑھے، تنہائی میں بیٹھے اور پھر پڑھنے کے بعد سو جائے۔ انشاءاللہ تعالی جن بزرگ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوگا ان سے ملاقات ہوگی۔ یہ تو اس کا کشف کا فائدہ ہو گیا، اور دوسرا اس کا ایک اور فائدہ ہے کہ اس کی ہیبت دشمنوں پر طاری رہتی ہے۔ جو عامل اس عمل کو کر لیتا ہے، بڑے سے بڑی مہم، سخت سے سخت مہم آسان ہو جاتی ہے، اور جو مہم مشکل ہوتی ہے وہ اس کو مشکل لگتی نہیں ہے، اور اس کا حل اس کو آسانی سے مل جاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک بار کسی میدان میں جنگ کے معاملات تھے، اور ایک بزرگ وہاں موجود تھے، اور وہ اس عمل کے عامل تھے۔ دشمنوں نے اچانک گھیر لیا، تو انہوں نے اپنے فوج کے ساتھیوں سے کہا کہ آپ لوگ 33 مرتبہ یہ نام مبارک ورد کر لیں، انشاءاللہ تعالی دشمنوں پر تم سب کی ہیبت طاری ہو جائے گی۔ اور ان لوگوں نے ان کی اجازت سے 33 مرتبہ جب یہ عمل، یہ ذکر کیا، یا احد ہو یا واحد ہو یا وحید ہو، 33 مرتبہ جب انہوں نے پڑھا، تو قدرت کا یہ کرشمہ ہوا کہ دشمنوں کے اوپر ہیبت طاری ہو گئی، اور کچھ جنگ میں مارے گئے، اور باقی جو بچے تھے وہ جنگ میں میدان چھوڑ کر بھاگ گئے، اور اس طرح سے اس مسلم فوج کی فتح ہوئی، نصرت ہوئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے نام مبارک کے فائدے ہوتے ہیں، اسماء مبارک میں بہت تاثیرات ہیں۔ خاص طور سے اس بات کا ہی موضوع ہے اس میں کہ یہ عمل میں نے مخصوص طور پہ کشف کے لیے ہی بتایا ہے، اور کشف کے لیے ہی یہ کتاب میں اور ہمارے بزرگوں نے تحریر کیا ہے، اور دیگر جو میں نے اس کے فائدے بتائے ہیں وہ بھی بہت زبردست طریقے کے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کوئی بھی شخص پریشان حال، مصیبت زدہ، بیماری میں مبتلا اگر آپ کے پاس آتا ہے، اگر آپ اس کے عامل ہو گئے ہیں، تو اس شخص کو یہ 3 نام مبارک کسی کاغذ پر زعفران سے یا پھر کالی سیاہی کے پین سے بھی لکھ کر دے دیں گے، اور 33 مرتبہ اس تعویذ پہ پڑھ کے دم کر دیں، اور آنے والے مریض کو دے دیں، اور اس سے کہیں کہ اس پہ خوشبو وغیرہ لگا کر اپنے گلے میں پہنے، تو بچہ ہو یا بڑا، مرد ہو یا عورت، کسی بھی قسم کی بیماری میں مبتلا ہوگا یا سحر حاصل میں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو شفا حاصل ہوگی۔ اور دوسری بات یہ کہ اس عمل میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جو بھی عاصر زدہ مریض، کوئی سحر جادو کا مریض، شیطانی بیماری کا شکار مریض، یا نظر بد کا مریض عامل کے پاس اگر آتا ہے، اور عامل اس مریض کے کان میں، دونوں کانوں میں 33 مرتبہ یہ نام مبارک یا احد یا واحد یا وحید پڑھ کر اگر پھونک مار دے گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو فوراً شفا ملے گی۔ اگر اس کے اندر کوئی دماغ میں یا دل میں، جس میں کہیں پہ بھی کوئی بری روح یا شیطان بیٹھا ہوا ہے یا جادو ہے، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ نکل جائے گا۔ اور جو سخت بیماری میں مبتلا ہے، اگر سحر جادو پرانا ہے، لمبے عرصے سے ہے، تو اس کے لیے مستقل کم سے کم چاہیے کہ 11 دن لگاتار اس کے کانوں میں پڑھ کے دم کرے، اور اس نقش کا، تعویذ کا ایک خول میں بنا کر گلے میں ڈالے۔ تینوں نام مبارک
اس میں تحریر کریں خوشبو لگا کر اور اس مریض کے گلے میں پہنائیں. انشاءاللہ تعالی مریض کو بہت جلد شفا حاصل ہوگی. اور بچے اگر خوابوں میں ڈر جاتے ہیں، خوف طاری ہوتا ہے، لرز جاتے ہیں، دل گھبراتا ہے، بڑے بڑے خواب آتے ہیں، بچے چڑچڑا پن کرتے ہیں، تو عامل ان نام مبارک کو اسی طرح کاغذ پہ تحریر کر کے دے دے، یا گھر میں بچوں کو اگر پریشانی ہے اس قسم کی تو ان کو بھی دے سکتے ہیں. اور پڑھ کے 33 مرتبہ پڑھ کے کانوں میں، دونوں کانوں میں پھونک مارنی ہے. انشاءاللہ تعالی بہت جلد شفا حاصل ہوگی. تو آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ جو بھی میں ویڈیوز پیش کروں آپ لوگ کمنٹ کے ذریعے اس میں اپنی رائے ضرور دیں، اور امید کرتا ہوں کہ اگلی ویڈیو کشف پر ہی لے کر میں پھر سے حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں.